اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں اولاد کی فطری خواہش کو رکھ دیا ہے. اس لیے شادی ہونے کے بعد ہر مرد اور عورت کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد بن جائیں. حالانکہ وہ عورت جانتی ہے کہ اگر میں حاملہ ہوئی تو 9 مہینے نہ مجھے کھانا اچھا لگے گا، نہ میں کام کر سکوں گی، میں مستقل بیمار بن کر 9 مہینے گزاروں گی، نہ دنیا کی تقریبات اور محفلیں انجوائے کر سکوں گی. ان 9 مہینوں میں نہ اپنے میاں کے ساتھ وقت گزار سکوں گی. اور پھر جب ولادت کا وقت ہوگا تو مجھے ایک ایسے مرحلے سے گزرنا ہوگا کہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا. پھر جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو میں چند سال کے لیے دن رات اس کی خادمہ بن جاؤں گی. نہ اپنی مرضی سے کھا سکوں گی، نہ پی سکوں گی، نہ سو سکوں گی. مجھے 24 گھنٹے اپنے بچے کی فکر رکھنی ہوگی، لیکن وہ یہ ساری مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار ہے اور فکر مند ہے کہ مجھے جلدی سے پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی. اگر دیر ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کو چیک کرواتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو اللہ والوں سے رجوع کرتی ہے. وہ دعائیں بتائیں، اللہ توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری مراد پوری کر دے. اور اگر پھر بھی اس کو امید نہیں لگتی تو اس کی زندگی میں ایک اداسی ہوتی ہے. کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی خوبصورت بچی جو اچھے خاندان سے ہے، تعلیم یافتہ ہے، ایک امیر خاوند کی بیوی ہے، محل نما مکان میں رہتی ہے، اس کے پاس دنیا میں لطف اندوز ہونے کے تمام وسائل موجود ہیں، مگر وہ نہایت غمزدہ اور اداس بیٹھی ہوگی. اگر پوچھیں کہ کیا ہوا، آپ کو اللہ نے شکل دی، عقل دی، اچھا خاندان دیا، محبت کرنے والا خاوند دیا، کھلا رزق دیا، آپ تو بڑے نصیب والی عورت ہیں. تو وہ جواب دے گی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، مگر ایک نعمت کی کمی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا میرا گھر ہے، کاش اس میں کوئی کھیلنے والا میرا بچہ بھی ہوتا، میں اسے اپنی گود میں لیتی، سینے سے لگاتی. تو ماں بننے کی خواہش ہر شادی شدہ عورت کے دل میں ہوتی ہے، اور یہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس کی دعاؤں میں سب سے اول نمبر پر دعا بھی یہی ہوتی ہے. نمازوں کے بعد اولاد کی دعا، تلاوت کے بعد اولاد کی دعا، کسی اللہ والے کی محفل میں آئی تو اولاد کی دعا، 27 رمضان کو اولاد کی دعا، تہجد میں اٹھی تو اولاد کی دعا،
عمرہ حج پر گئی تو طواف کے بعد اولاد کی دعا، میدان عرفات میں اولاد کی دعا، منا کے اوقات میں اولاد کی دعا، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف سے الوداع ہوتے ہوئے اولاد کی دعا۔ کہیں اس کو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی محفل ہے تو وہاں اولاد کی دعا کے لیے پیغام بھجوائے گی۔ اب اس عورت کا اندازہ لگائیے کہ 24 گھنٹے اس کے ذہن پر یہ تمنا سوار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ماں بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہی حال مرد کا ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اسی لیے انبیاء کرام میں بھی بعض ایسی شخصیتیں گزری کہ جنہوں نے اولاد کی ساری عمر دعائیں مانگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، بلکہ دعا مانگتے مانگتے بڑھاپے کی عمر آ گئی۔ فرماتے ہیں رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اے پروردگار عالم، اتنا دعائیں مانگتے مانگتے میرے اوپر بڑھاپا آ گیا۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے پروردگار ابھی بھی آپ کے در سے دعا کی قبولیت میں مایوس نہیں ہوں، میری امید لگی ہے کہ تو اس بڑھاپے کی عمر میں بھی مجھے اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے وارث عطا فرما دے۔ تو دیکھیے کہ یہ ایک فطری تمنا ہے ہر انسان کے دل میں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کو اولاد کی تمنا رہتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد ہو، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو دین سکھائے، تو اولاد اپنی پوری زندگی میں جتنے سانس لے گی اتنی نیکیاں اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو اولاد کے ہر سانس پر نیکی ملتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب میری عمر کافی ہو چکی، اب میں اپنے آپ کو علمی کام میں لگا دیتا ہوں، بقیہ زندگی میں ایسے ہی گزاروں گا۔ ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بھی تھی، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک وقت میں اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی آپ اور نکاح کر لیجئے، اس لیے کہ جو اولاد ہوتی ہے اس کے ہر سانس پر ماں باپ کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمشیرہ کی نصیحت کو سن کر انہوں نے نکاح ثانی کر لیا۔ تو وہ حضرات آخرتی نقطہ نظر سے نکاح کیا کرتے تھے۔ آج کل کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید شادی فقط جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تو ایک جزوی سی چیز ہے۔ اصل تو یہ کہ شادی ایک مرد اور عورت کے اس طرح مل کر رہنے کا نام ہے کہ خامد اپنی بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے
اور بیوی اپنے خامند کے ذریعے گناہ سے بچے، دونوں نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاون ہوں تاکہ دونوں اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پائیں۔ یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد انسان کے دل کا ثمر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے یہ تو دل کا ثمر ہوتا ہے، دل کا پھل ہوتا ہے۔ تو اولاد کے ساتھ محبت کا ہونا ایک فطری سی چیز ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، ان کو بھی اولاد کے ساتھ محبت۔ گائے کا بچہ ہو تو آپ اگر اس بچے کو الگ کریں تو گائے اسی وقت بے قراری کا اظہار شروع کر دے گی، ایک جگہ چین نہیں آئے گا، رسی توڑانے لگے گی، صاف لگے گا کہ یہ بہت خفا ہے۔ جب بچہ اس کے پاس آ جائے گا تو پرسکون ہو جائے گا۔ مرغی ایک ننھی سی جان ہے، بچوں کو لے کے پھر رہی ہوتی ہے، اگر قریب کہیں بلی آئے تو وہ بچوں کو پر کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ کئی مرتبہ تو بچوں سے آگے بڑھ کر بلی کے راستے میں پر پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر چونکہ ماں ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کے منہ میں بھی جاتا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بلی تو پہلے میرے ساتھ مقابلہ کر، جب میری لاش سے تو گزرے گی تب میرے بچوں کو ہاتھ لگا سکے گی۔ تو اولاد اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ بیٹی کے ہونے پہ غم زدہ ہوتے ہیں اور بیٹے کے ہونے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ کس کو پتا ہے کہ بیٹی اللہ کے ہاں قرب کا سبب بنے گی یا بیٹا اللہ کے ہاں قرب کا سبب بنے گا۔ دیکھیے، عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہیں اور نیت کرتی ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں نے اسے آپ کے دین کے لیے وقف کر دیا، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ لیکن فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدائش ہوئی تو بیٹی کی تھی، تو کہنے لگی اے اللہ بیٹی بیٹے جیسے تو نہیں ہو سکتی، تاہم میں نے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن وہ بیٹی بھی کیا بیٹی تھی کہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی بنی، اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی بنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں چن لیا، ایسی بیٹی اللہ ہر ایک کو عطا کرے۔ یہ بیٹی تو بیٹوں سے کئی گنا آگے بڑھ گئی۔ دیکھیں نا، سورج کے لیے مادے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، چاند کے لیے نر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے چاند سورج پر فضیلت نہیں رکھتا۔ اگر ایسی عورتیں ہوں کہ جو سورج کی طرح چمکتا دل سینے میں رکھیں تو پھر بیٹوں پر یقیناً ایسی بیٹیوں کو فضیلت دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیں تو چاہیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو نہلا دھلا کر اس کے دائیں کان میں اذان کہیں
اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ اذان اس لیے مسنون کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام بچے کے کان میں پہنچے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت کا تصور بچے کے دل و دماغ میں اترے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس سے مست کرتا ہے، اسی وجہ سے ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، وہ مس شیطان کی وجہ سے روتا ہے۔ تو چونکہ شیطان قریب ہوتا ہے اور شیطان کو بھگانے کے لیے آذان تریاق کی مانند ہے، یہ اذان کی آواز سنتا ہے تو یہ بھاگتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ بچے کے کان میں اذان کے الفاظ پہنچاؤ تاکہ شیطان اگر اس پر اثر ڈالنے کی کوشش کرے تو اذان کے کلمات سن کر وہاں سے دفع دور ہو جائے۔ اور اس کے لیے کسی مولانا صاحب کی انتظار کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اگر والد قریب موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر کے خود ہی اذان دے دے اور خود ہی دوسرے کان میں اقامت کہہ لے۔ یہ دن انسان کی زندگی کا بڑا اہم دن ہے۔ یاد رکھنا کہ 3 دن ہر انسان کی زندگی کے اہم ترین دن ہیں۔ ایک وہ دن جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس دن شیطان چونکہ اس پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کرے کہ کوئی اللہ والا موجود ہو جو ہمارے کانوں میں بچے کے کان میں ایسے اللہ کا نام پہنچائے کہ اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے۔ دوسرا دن اہم وہ ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، وفات کا دن۔ اس دن بھی اللہ کرے کہ کوئی اللہ والا ہمارے پاس ہو جو ہمیں کلمے کی تلقین کرے تاکہ ہمیں بھولا سبق یاد آ جائے اور کلمہ پڑھ کر ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور تیسرا اہم دن وہ ہوگا جب سب لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ یوم التغابن ہوگا۔ تغابن کا لفظی مطلب فیصلے کا دن۔ اے انسان، وہ تیرے لیے فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دن یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ اسی لیے ان 3 دنوں کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کیا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اگر اللہ والا کوئی پاس ہو تو اذان اقامت سے فراغت پر تہنیک کروانی چاہیے۔ تہنیک کرواتے کہتے ہیں کہ کھجور اگر وہ اپنے منہ میں ڈالیں اور چبا کر نکال دیں تو اس کھجور کا تھوڑا سا حصہ لے کر بچے کے تالو سے لگا دینا تاکہ بچہ اسے چوستا رہے۔ بعض عورتوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کھجور کا ٹکڑا ہی منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ چھوٹے بچے کا گلا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ چوک ہو سکتا ہے، بچے کی موت آ سکتی ہے۔ تو ہر چیز سمجھنی پڑتی ہے۔ اور کئی عورتیں تو تہنیک کے لیے چھہارے بھیجتی ہیں، وہ بڑے مرد کے گلے سے نہیں اترتے، اتنے سخت ہوتے ہیں، تو بچے کے لیے کیا تہنیک ہوگی؟ تو نرم کھجور بھیجنی چاہیے۔ اور تہنیک کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ کھجور کے اوپر کا جو غلاف ہے وہ اتار دیں اور اندر کا گودا لے کر اپنے منہ میں تھوڑی دیر رکھیں
تاکہ منہ کا سلائیوا لعاب اس میں شامل ہو جائے اور پھر وہ اس بچے کے لیے دے دیں. پھر وہ جو کچھ حصہ ہوتا ہے وہ پورا منہ میں نہیں دینا ہوتا، بلکہ اس کو لے کر اپنی انگلی کے اوپر آپ لیپ کریں، جیسے تھوڑی سی تہ جم جاتی ہے، اور پھر انگلی بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیں. تو ہلکی سی تہ بچے کے تالو سے لگے گی تو بچہ اسے چوسنا شروع کر دے گا. بس اتنا ہی تحنیک کے لیے کافی ہوتا ہے. کئی مرتبہ تحنیک کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ایک صاحب کو کہا گیا کہ بھئی یہ کھجور ہے تحنیک کرو، انہوں نے منہ میں ڈالی تو چبا کے آگے خود ہی نگل لی. تو دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں شریعت کی، مگر یہ بھی سیکھنی پڑتی ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ تحنیک کا برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کے منہ کا لعاب اس بچے کے منہ میں شامل ہو جائے تو اس کی برکات سے بچے کو فائدہ ہو. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ کھلی طبیعت کی تھی، مردوں میں آتے نہیں گھبراتی تھی، بات کرتے نہیں گھبراتی تھی. یوں سمجھ لیں کہ وہ شکل میں عورت تھی، عمل میں مرد کی مانند تھی. بے محابہ مردوں کی محفل میں وہ باتیں کرتی تھی، اور باتوں میں بھی کئی مرتبہ مردوں پہ غالب آ جاتی تھی. یعنی اس قسم کی وہ پہلوان عورت تھی. ایک مرتبہ وہ گزری تو نبی علیہ السلام لقمہ چبا رہے تھے، تو اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی کہ دیکھو خود کھانا کھا رہے ہیں اور کسی اور کو پوچھتے بھی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کافرہ عورت ہے اور ایسی بات کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ بھی کھانا لے لو. تو آپ نے اسے لقمہ پکڑانا چاہا، وہ کہنے لگی نہیں، میں روٹی کا ٹکڑا نہیں لوں گی، جو آپ لقمہ چبا رہے ہیں وہ مجھے منہ سے نکال کر دیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس کافرہ عورت کے کہنے پر وہ لقمہ منہ سے نکال کر اس کو دیا. کہتے ہیں کہ اس عورت نے وہ لقمہ منہ میں لے کر جب نگلا تو اس کے اوپر اتنی حیا غالب آ گئی کہ اس کے بعد اس نے غیر مردوں سے بات کرنی ہی بند کر دی. یہ برکات ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ والوں کے تحنیک کیے ہوئے اس کھجور کے ٹکڑے کو اس طرح کر کے بچے کے منہ میں دیں. کئی نیک بیویاں موقع کے اوپر سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہو کہ نہ ہو، تو جہاں ان کو محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، وہاں سے وقت سے پہلے ہی کھجوریں چبا کے رکھ لیتی ہیں. یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. بہرحال جب تحنیک ہو گئی اب بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو عبداللہ نام اللہ کو پسند ہے، عبد الرحمن پسند ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے صفات والے نام، انبیاء کرام کے نام، صحابہ کرام کے نام، اولیاء کرام کے نام، ان ناموں میں سے کوئی بھی اچھا نام بچے کا تجویز کرنا چاہیے. ہو سکے تو نام محمد رکھیں. یہ نام اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب اور یہ نام ہمیں بھی محبوب. ہمارے تو اکابرین کا یہ حال تھا کہ پردادا کا نام محمد، دادا کا نام محمد، والد کا نام محمد، بیٹے کا نام محمد اور پوتے کا نام محمد. 7 لڑیوں تک نام محمد ہی چلتا تھا. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس بچے کا نام محمد ہو تو جس گھر میں وہ ہو اللہ تعالیٰ اس گھر کے لوگوں کو رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. آج لوگ محمد نام تو رکھتے ہیں
لیکن ساتھ نام کوئی اور صفاتی بھی لگا دیتے ہیں اور پکارتے صفاتی نام سے ہیں. مثلا محمد کے ساتھ اکرم رکھ دیں گے تو نام اکرم پکاریں گے تو وہ تو نام محمد نہ بنا. محمد نام پکارا جائے اس میں بے ادبی نہیں بلکہ یہ محبت ہے. آپ سوچیں کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وہ حال پایا کہ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا. وہ پیالے کو بھی یوسف کہتی تھی تو پلیٹ کو بھی یوسف کہتی تھی اور ہر چیز کو یوسف کہتی تھی. تو جب محبت ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ زبان پہ یہی نام رہے. تو ماں باپ نے تو ساری زندگی یہ نام لینا ہوتا ہے. تو ماں کو بھی تمنا ہو کہ میں محمد نام رکھوں اور مجھے اپنے آقا کی یاد ہی آتی رہے گی. تو بہرحال نام جو پسند ہوں اچھے ہوں وہ رکھنے چاہیے مگر بامانی نام رکھے. یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ اس کا اتنا اچھا نام رکھیں کہ بچے بڑے ہو کر اسے پسند کریں. آج کل ایسی ماڈرنزم کی وبا پھیلی کہ بے معنی قسم کے نام رکھنے لوگوں نے شروع کر دیے. یعنی عربی کتابوں میں لفظ ہی نہیں ملتے، بس ایسے الٹے سیدھے الفاظ کہ بس یہ نیا پن ہونا چاہیے. تو بے معنی نام نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اچھا نام رکھنا چاہیے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے جن کو عبداللہ یا عبد الرحمن کہا جائے گا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو جب ان کا نام عبد الرحمن پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ساری زندگی رحمان کا بندہ کہلاتا رہا، اب اس سے حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے، چل میں اسے بغیر حساب جنت عطا فرما دے. جب 7 دن گزر جائیں تو اس وقت بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے. عقیقہ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹے کے 2 جانور اور بیٹی کا 1 جانور یعنی بکرا ذبح کر دیا جائے اور دعوت کی جائے، خود بھی کھائیں اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں. یہ ایک سنت عمل ہے. حتیٰ کہ اگر کسی بچے کا عقیقہ اس کے والدین نے نہیں کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی وقت بھی اپنا عقیقہ کی سنت پوری کر سکتا ہے. اور اگر کسی کی یہ سنت رہتی ہو اور وہ اعتکاف کے دنوں میں کرے تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی. پھر اس دن جب بچے کا عقیقہ کریں یعنی 7ویں دن تو بچے کے بال حلق کروانے چاہیے، یعنی اس طرح سے منڈوا دینے چاہیے. اور بہتر ہے کہ اس کے وزن کے برابر سونا یا چاندی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے. یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ دینے کی بہت فضیلتیں حدیث پاک میں ہیں. چنانچہ یہ اس بچے کی طرف سے ایک عمل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس بچے سے ہر بلا اور مصیبت کو دور رکھ دیجیے گا. اگر لڑکا ہو تو 7ویں دن بھی اس کے ختنے کی سنت ادا کی جا سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 سال کے اندر اندر اس سنت کو ضرور پورا کر لینا چاہیے. والدہ یہ کوشش کرے کہ اس بچے کو اپنا دودھ پلائے، اس لیے کہ جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کی محبت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، ماں کی دعائیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. ماں اگر باوضو ہو کے دودھ پلائے تو بچے کے اندر ولایت کا نور منتقل ہوتا ہے. چنانچہ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے سفر سے واپس آئے تو انہوں نے
7 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया और 70 लाख मुसलमानों को तौबा के कलेमात पढ़ाए। जब वापस आए तो बहुत खुश थे। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन बड़े खुश नजर आते हो। जी अम्मा, अल्लाह ताला ने मुझ पर कितना करम किया, इतने लोगों ने कलमा पढ़ा और इतनों ने तौबा की। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। तो खुश होकर कहने लगे कि अम्मा वाकई आपका कमाल, मगर कैसे? माँ ने कहा, बेटा इसलिए कि जब तू पैदा हुआ मैंने कभी भी तुम्हें बेवजू दूध नहीं पिलाया, ये उसकी बरकत थी। अल्लाह ने तेरे हाथ पर लाखों इंसानों को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। तो अगर माँ का दूध पूरा न होता हो तो माँ का इलाज करवाना ज्यादा बेहतर है कि उसका दूध बढ़ जाए, बनिस्बत इसके कि औरतें फौरन फीडर बच्चे के मुंह में दे देती हैं। और कुछ तो ऐसी भी माएँ होती हैं कि वो समझती हैं कि दूध पिलाने से शायद हमारे जिस्म के अंदर वो तीखापन न रहेगा, वो खूबसूरती न रहेगी। ये बातें नहीं है। अब आप मां बन गई तो अपने मनसब को पहचानें। बच्चे को दूध पिलाने से दिल न चुराएं, वरना इस बच्चे के अंदर ना वो अखलाक पैदा होंगे, ना वो नेकी आएगी। ये बड़ा होकर ये डब्बे के दूध को पीने वाला बच्चा ये अपनी मां से मोहब्बत महसूस भी नहीं करेगा। यही तो आजकल शिकायत है माओं को कि जी बच्चे हमारी सुनती नहीं, इसलिए कि उसने तो डब्बे का दूध पिया होता है, उसको मां से वो फितरी मोहब्बत कैसे महसूस हो। तो कोशिश ये करे मां के हत्तुल इम्कान अपना दूध पिलाए। अब जब बच्चा जरा बड़ा, अच्छा एक बात कि इस मौके पर कई मर्तबा माएं तावीज मंगवाती हैं कि जी तावीज मंगाओ और बच्चे के डालो। छोटे बच्चे को तावीज बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। कई मर्तबा तजर्बे में ये बात आई कि माओं ने तावीज गले में डाल दिए, बच्चा छोटा था, वो तावीज का धागा गले में ऐसा फंसा कि सांस बंद होकर बच्चे की मौत आ गई। तो एक तो गले में कोई चीज मत डालें, और दूसरा तावीजों के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत मजबूरी में कभी बंदा कोई ऐसी बात कर ले तो और बात है, वरना मिजाज तावीजों वाला ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, आमिल न बनना कामिल बनना। तो वाकई ये जो तावीज बनवा के गले में डालना और खुश हो जाना, इसकी बजाय मसनून दुआएं पढ़ें और बच्चे पर दम कर दें, वो ज्यादा तासीर वाला अमल होता है। मां नमाज पढ़े तो फातिहा पढ़कर बच्चे को दम कर दे, तिलावत कुरान पढ़े तो बच्चे को दम कर दे। ये चीज ज्यादा अहम है बनिस्बत तावीजों के। हमने देखा है कि आज की दौर में तावीज टेक्नोलॉजी बड़ी इंप्रूव कर गई है, और एक दफा कोई औरत तावीज लेने किसी आमिल के पास पहुंच जाए, वो ऐसा उसके साथ सलूक करते हैं कि बेचारी की तावीजों से जान ही नहीं छूटती। एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी ऊपर से, और वो फिर ज़हन बना देते हैं कि कोई तुम्हारा मुखालिफ है जो मुस्तकिल तुम पर अमल कर रहा है, लिहाजा अब तुम मुस्तकिल हमारी मरीजा हो, अब हमने आपको रजिस्टर कर लिया। ये कारोबारी लोग होते हैं, कभी भी इनके पीछे न जाएं। 99.9% आप तावीजों से बचें, और कोई 100% बचे तो मैं उसको बुलंदी वक्त की दुआ दूंगा। मसनून दुआएं हमारे लिए काफी हैं।
چونکہ ایک شرعی چیز ہے اس لیے میں مخالفت بھی نہیں کرتا کہ بھئی یہ حرام ہے. جب علماء نے فتویٰ دیا جائز کا تو ٹھیک ہے. ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بچے کے گلے میں وہ قرآن کی چند آیتیں ڈال دیا کرتے تھے، مگر آج کے تعویذ بنانے والے تو سارے قرآن کی آیتیں نہیں لکھتے، پتہ نہیں کیا عدد لکھتے ہیں، اور تعویذ بھی بڑے عجیب و غریب، بعض تو بالکل ناجائز ہوتے ہیں، اس میں شیطان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور کئی عملیات والے تو ایسے برے عمل کرتے ہیں کہ مرغا ذبح کروا کے اس کے خون سے آپ وہ تعویذ لکھتے ہیں. اب بتاؤ، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، ان سے حد الوسع اپنے آپ کو الگ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہی آپ کا بھی محافظ ہے اور آپ کے بچے کا بھی محافظ ہے. اب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو اور غوں غوں کرنے لگے تو ماں کو چاہیے کہ بچے کے سامنے اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ بولے. بچہ دیکھتا رہے گا، بولے گا نہیں، مگر اس کے دماغ کے اندر اللہ کا نام پہنچتا رہے گا. آج تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ جب حمل کے 18 ہفتے گزر جاتے ہیں تو ماں کے رحم میں ہوتے ہوئے بھی بچے کے دماغ پر اثرات مرتب ہونے لگ جاتے ہیں. اس وقت ماں جو اعمال کرتی ہے، جو باتیں کرتی ہے، جو کیفیت ماں کی ہوتی ہے، وہ اس بچے کے دل و دماغ پر بھی منتقل ہوتی ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے خاوند پر لازم ہوتا ہے کہ اس عورت کو خوش رکھے. اگر وہ عورت کو پریشان رکھے گا تو اس کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن. اس لیے کہ اب یہ صرف اس عورت کو پریشان نہیں کر رہا بلکہ اس کی پریشانی کے اثرات اولاد پر بھی منتقل ہو رہے ہیں. اور حاملہ عورت کو کہا بھی گیا کہ وہ اپنی سوچ پاکیزہ رکھے، مایوسی سے بچے، غم پریشانیاں ہوں بھی تو ان کو بھلا ڈالے، جنت کے بارے میں سوچے، اللہ کے انبیاء، اولیاء، نیک لوگوں کے بارے میں سوچے. اس کی اچھی سوچ کے اثرات اس کے ہونے والے بچے کے اخلاق پر پڑیں گے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ کچھ بچے مادر زاد ولی ہوتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولایت کا نور لے کر دنیا میں آتے ہیں. کتنی خوش نصیب ہیں وہ مائیں کہ جو ایسے نیکوکاری کا وقت گزارتی ہیں کہ ان کے ہونے والے بچے بھی ولی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا ذرا بڑا ہوا تو اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ اسے قاری صاحب کے پاس بٹھائیں. انہوں نے قاری صاحب کے پاس بٹھایا. کچھ عرصے کے بعد خاوند نے سوچا کہ چلو میں بھی جاتا ہوں اور بچے کی پروگرس کا پتہ کرتا ہوں. تو قاری صاحب نے اسے کہا کہ جی عجیب بات ہے، اس بچے نے پہلے 3 پارے تو بہت جلدی یاد کر لیے، چند دنوں کے اندر یاد کر لیے. اتنا جلدی تو کوئی یاد ہی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اب اس کی روٹین نارمل عام بچے کی مانند ہو گئی. تو خاوند نے یہ بات آ کر اپنی بیوی کو بتائی تو بیوی مسکرا پڑی. خاوند نے پوچھا کیا بنا؟ تو بیوی نے کہا کہ اصل وجہ یہ کہ میں 3 پارے کی حافظہ ہوں. جب یہ بچہ چھوٹا تھا میں روزانہ اس کو گود میں لے کر بیٹھتی تھی اور 3 پارے پڑھتی تھی. اللہ نے میری تلاوت کا نور میرے بچے کے سینے میں منتقل کر دیا. آج کہاں ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو گود میں لے کر بیٹھیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی رہیں؟ ٹی وی کی سکرین چل رہی ہوتی ہے، تھرکنے والے جسم سامنے ہوتے ہیں اور ماں سینے سے بچے کو لگا کے فیڈ دے رہی ہوتی ہے. یہ بچہ بڑا ہو کر جنید بغدادی کیسے بنے گا؟
یہ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا؟ اس کی روحانیت تو ماں نے بچپن میں گلا گھونٹ دیا اس کا، اس کی ماں نے اس کی روحانیت کا گلا گھونٹ دیا، تو یہ بچہ بڑے ہو کے نیک کیسے بنے گا؟ تو ماں بننا ایک اعزاز کی بات ہے، اس لیے ماں کو چاہیے اپنا مقام پہچانے۔ عجیب بات ہے کہ آج کی بچیاں ماں تو بن جاتی ہیں، انہیں ماں کی عظمت مقام کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں کی محفلوں میں آپ بیٹھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ تو جب بچہ بات سن کر آگے سے کوئی آواز نکالے، اتنا بڑا ہو جائے، تو ماں کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کا لفظ کثرت سے بولے، تاکہ بچے کے منہ سے اللہ کا نام سب سے پہلے نکلے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو کہ حرکتیں تین طرح کی ہوتی ہیں، وما، فتحہ اور کسرہ، جس کو ہم اردو میں پیش زیر زبر کہہ دیتے ہیں۔ تو تینوں حرکات میں جو فتح ہے، زبر ہے، وہ اخف الحرکات ہے، یعنی سب حرکات میں سے زبر کو ادا کرنا سب سے آسان ہے، یہ قراء کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ بچہ سب سے پہلے وہی لفظ بولتا ہے جس میں زبر کی حرکت موجود ہو، مثلا امی، ابو۔ تو جب اس کے لیے یہ لفظ بولنا آسان ہے تو بجائے امی اور ابو کا لفظ سکھانے کے اس بچے کو اللہ کا لفظ سکھا دیجئے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ماں نے اس کو اچھی تربیت دی اور بچہ بولا اور سب سے پہلے اس کے زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ اللہ کہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ ماں بھی اس کے سامنے گھنٹوں اللہ کہے، اللہ اللہ اللہ۔ بس بچہ بھی تو کچھ نہ کچھ چاہتا ہے نا، تو بجائے اس کے کہ کوئی اور الفاظ سے بچے سے گفتگو کریں، بچے کو مصروف رکھیں، تو اللہ اللہ کہتی رہیں۔ اس طرح بچہ اللہ کا نام کہے گا تو انشاءاللہ ماں باپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ جب وہ تھوڑے الفاظ اور ادا کرنے لگے تو ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام اس بچے کو سکھائیں۔ تو اگر اس بچے نے کلمہ سیکھ لیا تو آپ سمجھ لیں کہ اس بچے کی سعادت کے آثار اور زیادہ ہو گئے۔ کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے رو پڑتے ہیں۔ اب وہ روتے کیوں ہیں؟ کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کیونکہ وہ زبان سے تو اپنے جذبات، کیفیات کا اظہار کر نہیں سکتے کہ ماں کو وہ کہیں کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، میں تھک گیا ہوں، میں بیمار ہوں، وہ زبان سے تو گفتگو کر نہیں سکتے۔ تو بچے کے پاس تو فقط رونا ہی ہے، اس کو بھوک لگے گی وہ روئے گا، وہ پڑا پڑا تھک گیا تو وہ روئے گا، اسے ٹھنڈ لگی وہ روئے گا، بیمار ہوا وہ روئے گا۔ اب یہ تو ماں نے سمجھنا ہے کہ بچے کو اس وقت کیا تکلیف ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بچے کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں، ایک رونا اس کا اپنا ہے، اور اس ایک رونے کی وجہ سے بچے کے سارے کام سنور جاتے ہیں۔ یہاں سے کسی عارف نے نکتہ نکالا، اے انسان، جب تو رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے سب کاموں کو سنوارتے تھے،
تو نے رونے کو بھلا دیا، اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا۔ تو جب بچہ روتا ہے تو ماں کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھداری کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ بغیر وجہ بچہ نہیں روتا، یا تو اس کو اندر کی کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں ہوا ہے، پیٹ میں ہوا کا پریشر زیادہ ہو گیا، ہوا خارج نہیں ہو رہی، یا کہیں درد اس کو ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو بچہ سمجھا کرے۔ کئی مرتبہ دیکھا کہ بچہ روتا ہے تو ماں اس کو چپ کروانے کے لیے نا اس کو ڈرانے لگ جاتی ہے، چپ کر جا، میں ابھی بابے کو بلا لوں گی۔ اب وہ کوئی بابا یا کوئی اور ایسا تصور پیش کرتی ہے کہ بچہ سہم جاتا ہے، اور ماں سمجھتی ہے کہ بس اس کا علاج میرے ہاتھ میں آ گیا۔ مگر بچے کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے سے بچے کی نشو و نما پہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بچے کو نہیں ڈرانا چاہیے چھوٹی عمر میں، ایسا نہ ہو کہ اس کی جسمانی اخلاقی نشو و نما پر اس کا اثر پڑ جائے۔ کئی مرتبہ بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، روتا ہے یا کوئی چیز مانگتا ہے تو مائیں اسے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ غصہ خاوند کا ہوتا ہے، نکالتی بچوں کے اوپر ہے۔ یہ بھی انتہائی نامناسب ہے۔ دوسروں کا غصہ بچے پہ کیوں نکلے، اس کو کیوں ڈانٹ ڈپٹ؟ اور کئی مرتبہ تو غصے میں معاذ اللہ بد دعا بھی دے دیتی ہیں، کیونکہ تربیت تو خود ماں کی بھی نہیں ہوتی، اس لیے غصے میں بچے کو بد دعا دے دی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک عورت تھی جو دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ ہم نے بچپن میں اسے دیکھا، وہ گلیوں میں تن کے چنا کرتی تھی۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو جب وہ آتی تھی تو بس ہم اس کو مجنون عورت کہتے تھے یا پاگل عورت کہتے تھے، اس قسم کا کوئی لفظ کہہ دیتے تھے بچے، تو ہمارے والدین ہمیں ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ خبردار اس عورت کو تنگ مت کرو، اس کو تم غور سے نہ دیکھو۔ تو ذرا بڑے ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی زیادہ غم زدہ عورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں بیٹا دیا، اور بیٹا بھی چاند کی طرح خوبصورت۔ اب یہ جوان العمر لڑکی تھی، گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی تھی۔ ایک دن کوئی کام زیادہ تھے تو یہ بچے کو دودھ پلا کے کمرے میں لٹا کے آئی کہ ادھر ہی لیٹا رہے اور اب باہر مت نکلنا۔ مگر کچھ بچوں کو ماں کی گود میں رہنے کا چسکا ہوتا ہے، تو وہ جلدی جلدی روتے ہیں کہ امی ان کو اٹھائے یا ابو ان کو اٹھائیں، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پھر ماں کے پیچھے۔ اب جب ماں نے دیکھا تو وہ غصے میں تو کسی وجہ سے پہلے ہی تھی، بچے کو دیکھ کے تو آگ بگولا ہو گئی، اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، میں تو تجھے سلا کے آئی تھی پھر آ گیا، تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اب جب اس نے یہ الفاظ کہنا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ نے اس ماں کی اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ مگر اس بچے کو اللہ نے اس وقت موت نہیں دی۔ وہ بچہ بڑا ہوا،
جوان ہوا، اچھی تعلیم پائی، اتنا وہ شکل میں خوبصورت، اخلاق میں اچھا کہ اس نے اپنا بزنس شروع کیا تو تھوڑے دنوں میں وہ شہر کا سیٹھ بن گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس کی مثال دیتے کہ بیٹا تم اس جیسے بننا۔ جو اسے دیکھتا اس کے دل میں رشک ہوتا کہ کاش میرے بیٹے کی جوانی ایسے ہوتی۔ ماں نے اس کے لیے ایک خوبصورت بہو چنی اور اس کی شادی کے انتظامات کیے۔ ابھی شادی میں ایک دن تھا کہ وہ بچہ اپنے گھر کا کوئی کام کروا رہا تھا کہ اچانک کسی میں وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سر کے بل گرا اور موقع پہ اس کی موت آ گئی۔ اب جب ماں نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا کہ شادی سے ایک دن پہلے اس کی لاش ہے تو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھی اور باقی پوری زندگی پاگلوں کی طرح وہ گلیوں کے تنکے چنتی تھی اور پنجابی زبان میں ایک شعر پڑھتی تھی، آوے ماہی تینوں اللہ بھی لے آوے، تیریاں نت وطنا سے لوڑاں، کملی کر کے چھوڑ گئے ہوں تے میں ککھ گلیاں دے رولاں۔ اے میرے محبوب تو کبھی واپس آ جا، تیری تو مجھے ہر وقت ضرورت ہے، تو مجھے پاگل کر کے چلا گیا، میں تیری یاد میں گلیوں کے تنکے چنتی پھرتی، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں تھے۔ تو کئی مرتبہ اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے جوان العمر بچیاں اپنے بچوں کو کوسنے دیتی ہیں، بددعا دے بیٹھتی ہیں، الٹے سیدھے لفظ بول دیتی ہیں، بچہ رویا اس کو کمینہ کہہ دیتی ہیں، اس کو ذلیل کہہ دیتی ہیں۔ اب بتائیں جب ماں کے الفاظ سے کمینہ اور ذلیل کے لفظ نکلے تو پھر بڑا ہو کر اگر وہ ویسا بن گیا تو پھر ماں کیوں روتی ہے؟ تو بچوں کے ساتھ ہمیشہ تحمل مزاجی کا ثبوت دینا چاہیے۔ بچوں کی تربیت ایک بڑا کام ہے، بات بات پہ ان کو ڈانٹنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اپنا غصہ بچوں پہ مت نکالیے، کوشش کریں کہ بچے کو محبت دیں۔ اگر وہ بچہ آپ کے پاس آئے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں، اسے اپنی گود میں لیں، اس کے رخسار کا بوسہ لیں، یہ جو بچے کو ماں یا باپ کی شفقت ملتی ہے تو بچے کو سینس آف پروٹیکشن مل جاتی ہے، اور یہ سینس آف پروٹیکشن جو ہوتی ہے یہ بچے کی نشو و نما میں اسے کام آتی ہے۔ وہ بچے کے دل پہ کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی غم نہیں رہتا، اس کی نشو و نما بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں سے پیار کا اظہار کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حسنین کریمین دونوں شہزادے حاضر ہوتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ ان کے دونوں کے رخسار کا بوسہ لیا کرتے تھے، انہیں سینے سے لگایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو اس نے کہا جی میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں لیا کسی کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ دل کی رحمت سے محروم کر دے تو میں اس کا کیا کروں۔ تو اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرنے میں کمی نہ کریں۔ جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو اس بچے کو نماز سکھانی شروع کریں،
الحمدللہ دیکھا ہے کہ نیک بیویاں تو اس سے بہت پہلے بچے کو نماز سکھا دیتی ہیں اور کچھ صورتیں سکھا دیتی ہیں، دعائیں سکھا دیتی ہیں، تو یہ بہت اچھی عادت ہے۔ جب بھی میں کسی چھوٹے بچے کو دیکھتا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا مسنون دعائیں یاد ہیں، تو میں ہمیشہ اس کی ماں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اگر بچی کی عمر 7 سال ہو گئی تو اس کو بھی نماز سکھائیں، اور 7 سال کی عمر سے بچی کو کم از کم سر ڈھانپنے کی عادت ڈالیں۔ اگر اس سے پہلے ہو تو اور زیادہ اچھا، مگر اس عمر سے اس بچی کو سر ڈھانپنے کی، نماز پڑھنے کی عادت سکھانا شروع کریں۔ بچوں کو نماز سکھانے میں بہت فائدے ہیں، اس کی پابندی کروائیں، بچے کو سمجھائیں کہ تمہاری ہر تمنا ہم پوری کر دیں گے، لیکن نماز تمہیں پڑھنی ہوگی۔ اس طرح بچے کو سمجھائیں کہ وہ یہ سمجھے کہ نماز کے بغیر میں اپنے مقصد کو گویا پورا ہی نہیں کر سکوں گا، تو شوق ہو اس کے دل میں نماز پڑھنے کا۔ دیکھیں اس نماز پڑھنے میں کتنی آسانیاں ہیں کہ ایک تو بچے کی زندگی میں وقت کی پابندی آ جاتی ہے۔ جس نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی وقت کی پابندی زیادہ ہو جائے گی بنسبت اس کے کہ جس نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھنی۔ پھر نماز کی وجہ سے بچہ پاکیزہ بھی رہے گا، اس کو طہارت کا خیال رہے گا، اور اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تو پتہ نہیں بچہ طہارت بھی پوری طرح کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بچے کو اپنے کپڑے پاک رکھنے کی بھی سینس آ جائے گی۔ پھر اگر وہ نماز پڑھے گا اور والد کے ساتھ مسجد جائے گا تو آٹومیٹکلی نیک ماحول کے ساتھ اس کا جوڑ بن جائے گا۔ اس کو مسجد کا ماحول اچھا لگے گا، نیکوں کا ماحول اچھا لگے گا، نمازی لوگ اچھے لگیں گے۔ تو دیکھیے ایک نماز کی عادت میں کتنے فائدے خود بخود ملنے شروع ہو گئے۔ پھر اگر وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں اگر ہم عمر بچے آئیں گے تو وہ بھی اچھے بچے ہوں گے نا، تو اس کے دوست بھی اچھے بنیں گے۔ پھر وہاں پر اگر کوئی وعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے تو یہ بچہ سنے گا تو اس کو دین کی تعلیم بھی ملنی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک نماز کی عادت کی بنا پر کتنے فوائد اس بچے کو ملنے شروع ہو جائیں۔ جب 10 سال کی عمر بچے کی ہو جائے تو اب اس کا بستر الگ کر دیں۔ 2 بچوں کو اکٹھا ایک بستر پہ نہ سلائیں، اور اس عمر میں بچے پہ نظر رکھیں۔ عموماً 10 سال کی عمر کے بعد بچے میں زیب و زینت کا شوق بڑھتا ہے، تو کچھ بچے تو نارمل رہتے ہیں اور کچھ بچے پھر شیشے کے سامنے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ تو اگر 10 سال کی عمر میں یہ عادت، یہ جراثیم بچے میں نظر آتے ہیں تو اس کو ذرا زائل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ 10 سال کی عمر کے بعد یہ جو اگلی عمر ہے اس میں بچے میں اگر زیب و زینت کی طرف شوق بڑھ گیا تو یہ بچہ پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بچوں کو بالعموم صاف ستھرا رہنے کی تلقین کریں اور ان کو پاکیزگی صفائی کے فائدے سمجھائیں۔ بچے کو نہلائیں، بچے کو صاف کپڑے پہنائیں، اس کی طبیعت ایسی بنائیں کہ اس کو صفائی کے ساتھ محبت ہو جائے اور اس کو پولیوشن سے نفرت ہو جائے۔
دیکھیں طہارت ہی تو ہے جو ہم نے سیکھنی ہے، چاہے ظاہر کی ہو چاہے باطن کی ہو۔ شریعت نے تو بتلا دیا الطہور شطر الایمان، نصف الایمان، کہ پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے۔ اور قرآن نے بتا دیا کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو بچے کے ذہن میں جب آپ ڈالیں گی نا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ محبت فرماتے ہیں، تو بچہ پھر پاکیزہ رہنے کو پسند کرے گا۔ ہر نمازی انسان کے اندر پاکیزہ رہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اس عمر میں بچے کو بالخصوص دسترخوان پہ اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی تلقین کریں۔ دیکھا ہے کہ 10 سال کی عمر میں چونکہ کھیل کود کے اندر اس کا وقت خاصا لگتا ہے، تو بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھیلتا رہے، جب کھیل سے فارغ ہو تو الگ کھانا کھا لے۔ نہیں، کھانے کے وقت اسے پاس بٹھائیں اور کھانے کے وقت کو بھی اس کی تعلیم میں شرط کریں، مل جل کے کھانے کی فضیلت اس کو سنائیں۔ یہی تو وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں نے یہ پڑھا کہ جب کوئی خامند اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دسترخوان اٹھانے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ محبتیں شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کو جنک فوڈ کھانے کی عادت پڑ جائے اور جب کھانے کا وقت آئے تو بچہ کہے جی میرا تو پیٹ ہی بھرا ہوا ہے۔ تو اس کو دسترخوان پر اکٹھا کھانا کھانے کی عادت ڈالیں، مسنون دعائیں پڑھائیں، کھانے سے پہلے کی، درمیان کی، بعد کی، اور اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رزق دیا اور یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کا۔ کھانے کے دوران بچوں کو چھوٹی موٹی باتیں بھی سناتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کی باتیں سنائیں، تو بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھے گی۔ کئی مرتبہ بچوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو بچے کے عیب کو سب لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ جب آپ بچے کے سامنے اس کے عیب بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کا راستہ روک رہے ہیں۔ مثلا ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور جی میں اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں، اس کا حافظہ جی بڑا کمزور ہے، دعا کریں۔ اب آپ نے تو کہہ دیا حافظہ بڑا کمزور ہے، اور بچے کے دل کو تسلی ہو گئی کہ چونکہ حافظہ کمزور لہذا میں حافظ تو بن ہی نہیں سکتا۔ تو بھئی بچوں کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بچے سے الگ بتا دیتے کہ حافظہ کمزور ہے، میں بچے کو لانا چاہتا ہوں، بچے کو لے آتے اور کہتے جی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیارا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، اس کی بھی چاہت ہے، میری بھی چاہت ہے کہ یہ قرآن کا حافظ بنے، تو حضرت دعا کر دیں اللہ میرے بچے کی اس چاہت کو پورا کر دے۔ اب جب آپ اس طرح گفتگو کریں گے تو بچے کا ریسپانس کچھ اور ہوگا، وہ کہے گا کہ ہاں مجھے اپنی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے آ کے کہہ دیا جی کہ بچہ ہے بڑا ذہنی طور پہ کمزور ہے، تو وہ تو پھر آپ نے خود ہی اس کو سمجھا دیا کہ بھئی تمہیں حافظ بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو تربیت ہم سیکھتے نہیں ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، اسی لیے پھر ہم کوتاہیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ شور ایک مچا رہا ہے اور ماں غصے میں آتی ہے تو سب بچوں کو ڈانٹ دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک کی غلطی پر سب کو ڈانٹنا، اس لیے
لیے کہ جب آپ نے سب کو ڈانٹا تو جن کو بغیر غلطی کے ڈانٹ رہی ہیں ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے. ہمیں کیوں ڈانٹا جا رہا ہے بغیر غلطی کے؟ ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. چنانچہ وہ بچے آئندہ کے لیے ڈانٹ پروف بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں امی کا کام ہے بڑبڑانا، یہ بس بولتی رہتی ہے، اس کا کیا. تو غلطی پہ اگر آپ ڈانٹیں گی تو بچہ محسوس کرے گا کہ مجھے آئندہ غلطی نہیں کرنی. اور اگر ایک کی غلطی پہ سب کو ڈانٹ پلا دیں گی جنہوں نے نہیں بھی کی تو آپ اپنی ڈانٹ کی اہمیت ان کے دلوں سے نکال دیں گے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر عزت نفس کے مجروح ہونے پر اس کے اندر رد عمل ہوتا ہے. وہ اس وقت ماں کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بغیر میری غلطی کے مجھے کیوں اس نے دوسروں کے سامنے رسوا کیا. بچوں کے سامنے کبھی بھی کسی کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کریں. یہ نہ کہیں جی بس جی میرا یہ بچہ تو بہت ہی کند ذہن ہے، میرا یہ بچہ تو جی بس اس کو تو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، میں نے بڑا سمجھایا ہے جی یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جب آپ نے مایوسی کا اظہار کر دیا تو بچے کو پتہ چل گیا کہ اب میری اس کیفیت پہ میرے والد نے کمپرومائز کر لیا. وہ کیوں اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا؟ ہر انسان کو آسان راستہ چاہیے اور آسان راستہ آپ نے اس کو دکھائی دیا. تو مایوسی کے الفاظ کبھی نہ کہیں، ہمیشہ پر امید رہیں. اور اگر بچے میں کوئی عیب ہے تو اس کے اچھائیوں کے تذکرے پہلے کریں، پھر اس کی کمی کا تذکرہ کریں تاکہ بچہ یہ سمجھے میں نے اتنی چیزوں میں اچیومنٹ کر کے ماں باپ کو خوش کر دیا، ایک باقی رہ گئی، چلو میں اس کو بھی اچیو کر دکھاتا. ہم اچھائیوں کی تعریف تو کرتے نہیں اور کمی کوتاہیوں کی بد تعریفی ہر بندے کے سامنے کرتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر لانو جوانی کی عمر تھی، گہری نیند ہوتی تھی تو کئی مرتبہ رات کے اٹھنے میں ان کو دقت ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرمایا عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے اگر باقاعدگی سے تہجد پڑھنے والا بن جائے. دیکھیں نبی علیہ السلام کے ان الفاظ میں بھی کیا حکمت ہے، سبحان اللہ، کہ پہلے تعریف کی عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے. ہاں اگر رات کے تہجد بھی پڑھنے لگ جائے تو کیا بات. تو آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت میں اسی بات کو مد نظر رکھیں. بچوں کو آپ انبیاء کے قصے، عبرت بھری حکایتیں، مثنوی مولانا روم کی حکایتیں، گلستان بوستان کی باتیں، اپنے مشاہدات اور تجربات کی باتیں یہ خوب بتایا کریں. بچوں کو نئی نئی باتیں جاننے کا قدرتی شوق ہوتا ہے. تو جب ان کو آپ ایسی باتیں بتائیں گی نا وہ بڑے شوق سے آپ کی باتیں سنیں گے. ایسا نہیں کہ بچہ آپ سے کہے کہ امی کوئی بات سناؤ اور آپ آگے سے کہیں چل دفعہ سو جا. وہ موقع ہوتا ہے اس بچے کے سامنے اچھی باتیں کرنے کا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی کتابیں اپنے مطالعہ میں رکھا کریں، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات کثرت سے پڑھتے رہا کریں اور ان کی باتیں بچے کو سناتے رہا کریں. تو بچپن سے ہی بچے کے دل میں اچھا بننے کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. ہمارا یہ ٹاپک کل بھی اسی طرح جاری رہے گا، لہذا آج اس کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں.
اور انشاءاللہ باقی اس کے متعلقہ باتیں کہ بچہ اور بڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے، یہ کل کی مجلس میں بیان کی جائیں گی۔ امید ہے کہ جو باتیں کہی گئیں یہ آپ پہلے ہی جانتی ہوں گی، مگر آپ کی یاد دہانی ہو گئی ہوگی۔ سبق دہرانے کی خاطر یہ چند باتیں میں نے کہہ دی، ان کو پلے باندھ لیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے اور ہمارے دل کا سرور بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے 29 تاریخ کو مساجد میں قرآن مجید مکمل کر دیا جاتا ہے،
اسی طرح ہمارا بھی معمول ہے کہ 29 رمضان کو عورتوں کی دعائیہ محفل کروا دی جاتی ہے. تو کل محفل دعا ہوگی. جو مضمون رہ گیا مختصر الفاظ میں ان کو بھی بیان کر دیا جائے گا اور زیادہ وقت دعا کو دیا جائے گا. بعض عورتوں کی طرف سے پیغام آیا کہ اسماء الحسنہ کی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اسماء الحسنہ کی دعا مانگیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں 30 کا رمضان دے دیا تو انشاءاللہ اس سے اگلے دن اضافی محفل بھی ہو جائے گی. تو کل کی محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی نیت سے آئیں. ابھی دعا کرنی. سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے اللہ دنیا کی سب پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کتنی مستورات ہیں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں. اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر سنائے، دل کے حال کس کے سامنے کھولیں. آپ ہی سینوں کے بھید جاننے والے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجئے اور اللہ ان کو اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دیجئے. گھروں میں خامدوں کی بچوں کی خوشیاں عطا فرمائیے، ان کے رزق کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ ان کی جسمانی بیماریوں کو دور کیجئے، روحانی بیماریوں کو دور کیجئے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائیے. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اے اللہ جب کسی ماں کی اولاد بگڑ جاتی ہے اس کے دل پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے وہ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی. اللہ دل کے یہ ٹکڑے جو آپ نے دیے ہیں اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرمائیے. اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ عزتوں کی زندگی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرما اور قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. دل کی جو بھی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.